الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ذلك هو الفضل الكبير. हर किस्म की हम्द व सना किबरियाई बड़ाई शहनशाही यकताई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए जो मालिक मुल्क खालिक कुल है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम की मुक़द्दस मुतहहर बाबरकत हस्ती पर जिनकी बदौलत आज हम
مسلمان ہے، دین حنیف میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کے سامنے گڑ گڑانا، جس کی بدولت آج ہمیں دین فطرت، دین حنیف میسر آیا ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعا اہل بیت اطہار کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین عظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین عظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو اپنے اپنے وقت میں علم وحی کے مطابق امت کی اصلاح فرماتے رہے، علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، جب سے انسانیت ہے، جب سے آدمیت ہے، تب سے ہی آدم علیہ السلام سے ہی نبوت کا سلسلہ بھی ہے۔ نبوت کے سلسلے کے ساتھ ہی جڑی ہوئی بہت سی اقوام اور قومیں بھی ہیں، بہت سے طبقے، بہت سے لوگ، بہت سے دور اور بہت سے علاقے اور بہت سی چیزیں دنیا کی تاریخ میں موجود ہیں، لیکن امت مسلمہ، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہونا اور اللہ کی کتاب کلام اللہ قرآن مجید کا اس امت میں ہونا اور اس کو ماننا، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت، بہت بڑا احسان اور احسان عظیم ہے۔ اور مسلمان ہونا، قرآن مجید کے عقائد اور نظریات اور احکامات کا یقین اور عمل، اور ایسے لوگوں کا ساتھ ہونا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتی ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں جس کی بین مثال قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمائی۔ اللہ نے ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، کہ پہلی امتیں گزر چکی ایک قول کے مطابق، اب کیا ہے کہ ہم نے ایسی امت کو پیدا فرمایا ہے، اورثنا الکتاب، کلام اللہ قرآن مجید کا ان کو وارث بنا دیا ہے، قرآنی عقائد اور نظریات اور اس کے احکامات کے ساتھ ان کو جوڑ دیا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ پہلی بات، پہلی جو چیز ہے کہ اللہ نے وارث بنایا ہے، یہ ایک عہدہ ہے، یہ ایک منصب ہے، ذمہ داری ہے کہ اللہ نے وارث بنا دیا ہے، اور وارثین کے اپنے اس کے اپنے ایک تقاضے ہیں۔ لیکن اگلی جو بات ہے یہ ایک اعزاز ہے۔ ثم اورثنا الکتاب، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سب لوگوں کو کتاب کا، قرآن کا وارث بنا دیا۔ یہ ایک کیا ہے؟ ذمہ داری ہے، وراثت کی ذمہ داری، اس کو سیکھنے سکھانے، اس کے احکامات کو سمجھنے سمجھانے، عمل کی ذمہ داری۔
لیکن اگلی جو بات فرمائی الذین اصطفیناہم من عبادنا، یہ اس کا رزلٹ ہے اور ہم سب کے لیے اعزاز ہے۔ اللہ فرماتے یہی وہ لوگ جن کو ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا تھا، ذمہ دار ٹھہرایا تھا، اصطفیناہم من عبادنا، ہم نے ان کو اپنے لیے خاص کر دیا۔ لیکن اس کیٹیگری میں سب مسلمان، راجح قول کے مطابق سب مسلمان اس میں شامل ہیں، لیکن سب مسلمان جب اس چیز میں، اس اعزاز میں اور اس ذمہ داری میں شامل ہیں، مزید اللہ نے پھر مسلمانوں کی، کیونکہ ایمان کا لیول ایک نہیں ہے، عمل کا لیول ایک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کی 3 قسمیں فرمائی ہیں، جو ہمارا آج کا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی پھر 3 قسمیں فرمائی۔ سب سے پہلی فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس میں سب سے پہلا وہ گروہ ہے، وہ طبقہ جو اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے اس کی وضاحت فرمائی۔ پہلی بات، الظالم من ظاہرہ من باطنہ، ایسا شخص جس کا ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور ہو، جو ظاہر ہے وہ بہت بہتر بنا کر پیش کرے اور جو اس کا باطن ہے وہ کچھ اور ہو۔ دوسری بات، ظالم اپنے آپ پر ظلم کرنے والا وہ ہے کہ جو زبان سے بات تو کرے وَلَمْ يُوَافِقْ، لیکن اس کا عمل اس کے موافق نہ ہو، وہ عمل کچھ اور کرتا ہو۔ تیسری بات، ظالم لنفسہ ہم اصحاب الکبائر، وہ لوگ ہیں جو کبائر، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح مزید یہ ہے المفرط فی فعل بعض الواجبات المرتکب، یہ وہ لوگ ہیں جو واجبات میں سے ترک کر دینے والے ہیں اور معصیت کا کچھ نہ کچھ ارتکاب کر دینے والے ہیں۔ ہے مسلمان لیکن کیا ہے؟ واجبات میں سے کچھ چھوڑتے ہیں اور جو حرام ہے، منہیات ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ وہ کر لیتے ہیں۔ یہ پہلا طبقہ ہے، یہ پہلا طبقہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ظالم لنفسہ ہی کہا، جس کا خلاصہ یہ ہے ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور، بات کچھ کہی عمل کچھ اور ہے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور جس چیز کا حکم دیا ہے واجبات میں سے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ پہلا طبقہ ہے، اس کو یاد کر لیجئے۔ دوسرا طبقہ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا ہے التارک للمحرمات، یہ وہ لوگ ہیں جو محرمات، جو اللہ نے حرام کردہ چیزیں ہیں اس کا ارتکاب کرتے ہیں لیکن واجبات نہیں چھوڑتے ہیں۔ واجبات، نمازیں فرض ہے، روزے فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، واجبات کو دیں گے، پڑوسیوں کے سے اچھا سلوک کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنا، واجبات کریں گے، لیکن اس کے الٹ بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ بھی غلط کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ اس کے الٹ بھی ہے کہ واجبات میں وہ کوتاہی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جس چیز سے منع کیا گیا ہے، حرام کردہ چیزوں کے وہ پیچھے نہیں پڑتے بلکہ حرام سے بچ جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ مزید وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو حلال بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، لیکن مستحبات، مثلا فرض نماز پڑھ لی ہے لیکن اس کے بعد جو سنتیں ہیں وہ نہیں پڑھی، مستحبات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یا اسی طرح زکوٰۃ دی ہے
اور اس کو مکمل نہیں دیا، کچھ کم کیا اور مزید کچھ نہ دیا۔ مستحبات کو چھوڑتے ہیں اور مکروہات کا ارتکاب کرتے ہیں، حرام کا ارتکاب نہیں کرتے، لیکن کیا ہے؟ مکروہات، ایسی چیزوں کا ارتکاب جس کو اسلام نے ناپسند جانا ہے، اس کا کرنا اللہ نے پسندیدہ نہیں قرار دیا، وہ اس کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، کبیرہ گناہوں سے تو بچتے ہیں لیکن صغیرہ کی پرواہ نہیں کرتے، اس کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے ایزی چھوڑا ہوا ہے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مقتصد کہا ہے، یہ دوسرا طبقہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی تیسرا طبقہ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، یہ وہ طبقہ ہے جو حرام کا بالکل اس سے کنارہ کشی کرتا ہے اور حلال کو بدرجہ اتم مکمل کرتا ہے، مکروہات سے بچتا ہے، مستحبات کو اختیار کرتا ہے، نیکی کا کوئی کام ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے معاملات دینی اور دنیاوی بالکل صاف شفاف۔ دنیا میں وہ اللہ کے ولی ہیں، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اللہ نے اس کا حکم بھی دے رکھا ہے کہ خیرات اور نیک کاموں میں آگے بڑھنا ہے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو الخیرات، جس کو نیک کام کہا جاتا ہے، جس کو اللہ نے نیک کام کہا ہے، نیکی کا ہے، البر کا ہے، الحسن الخلق کا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اس کو چھوڑتے نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ سینے سے لگا کے رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا اللہ نے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، یہ سب سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ۔ عزیزان گرامی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا طاہرہ مطہرہ سے پوچھا گیا اس آیت کا معنی کیا ہے اور اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ سابقٌ بالخیرات وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، بہت آگے بڑھ گئے، نیک کام کیے، کچھ بھی جانے نہیں دیا۔ دیکھیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا فرماتے ہیں، اللہ کے نبی گھر میں صرف آپ کی محبت چھوڑ آیا ہوں، باقی سب کچھ رکھ کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے۔ سابقٌ بالخیرات، وہ ہے سابقٌ بالخیرات۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا مقتصد، جو اس کے بعد آنے والے تھے جن سے کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن فرماتی ہیں ظالم لنفسہ، ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ کون فرما رہی ہیں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ اور یہ تینوں گروہ، یہ تینوں طبقے اور لوگوں کو سامنے رکھیے اور اس کا رزلٹ بھی دیکھیے کہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ وہ لوگ جو فاستبقوا الخیرات ہے، سابقون الاولون ہے، وہ تو یدخلون الجنت بغیر حساب، وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ لیکن مقتصد، یہ وہ لوگ ہیں یہ جن کا حساب و کتاب اللہ آسان فرمائیں گے اور یہ بھی اللہ کی جنتوں کے مہمان بنیں گے۔ لیکن آخری لوگ ظالم لنفسہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں، اللہ ان کو روک لیں گے، ایسی جگہ پر روکیں گے جہاں ایک قید خانے کی صورت ہوگی، اور ان کو ان کے
جو मामलात थे उनको क्लियर किया जाएगा। उसके बाद यदखुलून अल जन्नह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश की बदौलत उनको अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, ये 3 तरह के लोग हैं और उनका इंजाम कार हमारे सामने है। लेकिन मजीद आगे बढ़िए, अब इन 3 तरह के लोगों को सामने रखिए और अपने आप का जायजा लीजिए। सर से बालों से पांव तक अपने आप को देखिए कि मैं जाती तौर पर किस कैटेगरी में शामिल हूं। कबायर का इर्तिकाब और फराइज को छोड़ना ज़ालिमुल लिनफ्सी। दूसरा तबका फराइज का इस्तेमाल तो है और हराम से बचना भी है, लेकिन कभी कभी फराइज को छोड़ा जाता है, कभी कभी हराम का इर्तिकाब किया जाता है। ये दूसरे लफ्जों में सगीरा गुनाह को कर लिया जाता है सगीरा समझकर। अब इन्होंने मुक्तसिद, यह हम खुद देखें कि साबिकुम बिल खैरात, हम हर मामले में आगे बढ़ने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग तो जो बढ़ चुके हम नहीं कर सकते। सिर्फ करना ये है कि नेकी जो भी हाथ में है, जो भी सामने है, उसको जाने नहीं देना। साबिकुम बिल खैरात। तीसरा तबका ये है, हमने ये देखना है क्या हम वाकई नेकी को जाने देते। नेकी का मौका हमारे हाथ में, हम उसको छोड़ते हैं। अगर छोड़ देते हैं, अगर नहीं छोड़ दे तो अल्लाह की रहमतें हो आप सब पर, बहुत आला दर्जा है। यदखुलून अल जन्नह बिगैर हिसाब। अगर तो गुनाहों से बचना, वाजिबात का एहतमाम, लेकिन कभी कभी सुस्ती और कोताही और कभी कभी इस तरह के मामलात मुख्तसिर मामलात खराब हो सकते हैं। वहां अदालत में रब ने पूछ लिया क्यों, तो कोई जवाब नहीं है। क्या हम इस कैटेगरी में हैं? या तीसरी कैटेगरी ज़ालिमुल लिनफ्सी, कबायर का इस्तेमाल करने वाले। झूठ बोलना कबीरा गुनाह, नमाज को छोड़ना कबीरा गुनाह, और कबायर की लंबी लिस्ट है जिसको हम ज्यादा से ज्यादा जानते हैं कि यह कबीरा गुनाह है। अगर इसका इर्तिकाब करते हैं तो ज़ालिमुल लिनफ्सी ही, तो फिर हमें सोचना है कि हम किस लिस्ट में। अज़ीज़ान गिरामी, ये एहतिसाब है, खुद एहतिसाबी का अमल। मन साम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जिसने रमजान के रोजे रखे ईमान की हालत में और एहतिसाब करते हुए। रमजान गुजर रहा है, ईमान अल्लाह की तौफीक से अल्लाह हमें ईमान की दौलत से नवाज दे। रमजान गुजर रहा है, हमने एहतिसाब किया, हमारा एहतिसाब का अमल कहां तक पहुंचा है। मन क़ाम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबा, जिस शख्स ने रमजान का क़याम किया ईमान की हालत में एहतिसाब करते हुए, ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। रसूलुल्लाह फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला उसके गुनाहों पर माफी का कलम फेर देंगे, लेकिन शर्त क्या है? एहतिसाब। हमने गुज़श्ता जिंदगी में जो किया उसका एहतिसाब किया है तो अल्लाह का शुक्र है। अगर नहीं किया तो अभी कुछ वक्त है, एहतिसाब कीजिए। गुज़श्ता जिंदगी पर नजर दौड़ाइए, देखिए हम किस कैटेगरी में शामिल हैं। और फिर करने का काम ये है हमारे लिए, फिर समझने समझाने और अमल की बात ये है कि अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया का वो कौन सा काम है जिसमें आगे बढ़ने की कोशिश और ख्वाहिश नहीं है। कोई काम, स्टडी, बिजनेस, सियासत, माशरत, कुछ भी, हर चीज में आगे बढ़ने का जज्बा वो मौजूद, उसके लिए कोशिश। अब करने का काम ये है कि हमने अपने आप को इन बातों में, इन चीजों में गुरूम करना है। अगर तो हम ज़ालिमुल लिनफ्सी में हैं तो इंशाअल्लाह कबायर का इर्तिकाब नहीं करेंगे।
حرام کو نہیں کریں گے اور حلال کو واجبات کو نہیں چھوڑیں گے، تاکہ ہم ایک لیول ہمارا لیول اپ ہو، ہم ظالم لنفسی سے مقتصد میں جائیں۔ اگر اللہ نے توفیق دیکھ رکھی ہے، حرام کو نہیں کرتے، حلال کو چھوڑتے نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، تو پھر اپنے آپ کو مزید گروم کیجئے، اب کیجئے، سابقوں بالخیرات میں آئیے۔ اور عزیزان گرامی، اصل مقابلہ یہاں پہ ہے، لیکن میں اپنی ذات کی اگر بات کروں تو میں اپنے آپ کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں، رمضان گزر رہے ہیں ہماری میری اپنے ہوش میں، بہت سے کام جو چلتے آ رہے ہیں وہی چلتے آ رہے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جن کی وہ عادات جو پرانی ہیں وہ چلتی آ رہی ہیں، وہ عبادات میں سلو موشن ہے وہ ویسے ہی ہیں، اخلاقیات میں ان کا حال تھوڑا سا مندہ ہے وہ ویسے ہی ہیں، دیگر امور میں وہ ویسے ہی ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو یہ رات کو سوتے وقت سوچتے نہیں کہ ہم نے صبح فجر کے لیے اٹھنا ہے۔ ایک آدمی وہ صبح رات کو سوتا ہے، الارم لگاتا ہے، فجر کے لیے سوچتا ہے، اپنا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتے ہیں، نہیں اٹھا گیا تو وہ اپنی گلٹ محسوس کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہم یہ کر رہے ہیں، سوچا ہی نہیں، رات کو سوچتے ہی نہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں اگر رمضان نہ ہو وہ فجر کی نماز باجماعت پڑھے بغیر دنیا سے چلے جائیں، کیونکہ انہوں نے فجر کی نماز باجماعت صرف رمضان کے کچھ دنوں میں پڑھنی ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ نہ آئے وہ شاید نمازیں پڑھے بغیر دنیا سے چلے جائے، عید کا دن نہ آئے شاید وہ مسجد اور مسلح اور مسجد کو دیکھے بغیر دنیا سے چلے جائے، وہ ویسے ہی چل رہے ہیں۔ اور کتنے ہی ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو کر رہے ہیں، جمعہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دے رکھا ہے، اس کے لیے ممبر پر آنے سے پہلے آنا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کی کوشش کو قبول فرمائیں گے، اس کے باوجود بھی اگر کچھ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن کوئی وجہ بھی نہیں، پھر بھی اگر وہ لیٹ آ رہے ہیں تو کب سے آ رہے ہیں، یہ چلتے جا رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، اصل چیز یہ ہے، مقابلہ کس بات میں ہونا چاہیے؟ دنیا کے معاملات وہ چلنے ہی ہیں، لیکن جب ہم نے دنیا کے معاملات میں صرف دنیا کے معاملات میں ہم نے مقابلہ شروع کیا تو رزلٹ کیا نکلا؟ ہم دنیا سے 40 سال کم از کم پیچھے ہیں، ہم بطور پاکستانی۔ مقابلہ کہاں پہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو گروم کریں، اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں، کس چیز میں؟ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِ أَطْيَسُ، رسول اللہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی سمجھدار کون ہے، بہترین مومن کون ہے، فہم و فراست والا مومن کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم بالموت ذکرا، وہ شخص، وہ مسلمان جو اپنے فوت ہونے کو یاد کرتا ہے اور اس کے بعد کی تیاری کرتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اللہ نے اس کی ایک منظر کشی فرمائی ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، دنیا سے جب انسان رخصت ہوگا وہ ایک ہی خواہش کرے گا، صرف ایک ہی، کہ مجھے واپس بھیج دیا جائے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، اے اللہ مجھے واپس بھیج دے۔ کیوں؟ وہ تھوڑا سا پیسہ تھا اکاؤنٹ میں، اس کو نکلوا کے اپنے بچوں میں تقسیم کرنا ہے، مجھے زمین پڑی تو اس کا مسئلہ تو وہ حل کرنا نہیں۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، وہ کہے گا پیارے اللہ ایک دفعہ جانے دے، کچھ عمل کرنے تھے وہ کیے نہیں، اب کرنے دے، اب جانے دے، اب عمل کر کے آئیں گے۔ اللہ فرماتے کلا، اب نہیں، بس۔ یہ تو ہر بندہ ہی آ کے یہی کہتا ہے اب نہیں، لیکن اب موقع ہے اپنے آپ کو آگے لے کے جانے کا، اس پچھتاوے کا، جب وہ انسان کہے گا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ہر انسان کہے گا۔ عزیزان گرامی، اس سال کا رمضان اگر ہم نے سال میں کم از کم یہ کر لیا، احتساب کر لیا کہ ہم جو کرتے رہے اس میں کچھ نہ کچھ، اس کا یہ مطلب نہیں بٹن دبایا اور بندہ مومن سامنے باہر آ گیا، ایسا نہیں ہے۔
ایک ایک دن کے ساتھ درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ چلتے جائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے بٹن دبانے سے بڑا نہیں ہوتا آہستہ 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 ہماری آنکھوں کے سامنے بڑا ہوتا ہے ہم عملی طور پر بھی اپنی آنکھوں کے سامنے بڑے ہو سکتے ہیں ظالم لنفسہ سے مقتصد میں آ سکتے ہیں مقتصد سے سابق بالخیرات میں آ سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آج سے کوشش شروع کر دیجئے اس رمضان کے سبق کے طور پر اسی بات کو لے لیجئے کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں گے عبادات میں اخلاقیات میں حقوق اللہ میں حقوق العباد میں دونوں چیزوں کو لے کے چلیں گے تو بات بنے گی حقوق اللہ ہے حقوق العباد نہیں حقوق العباد ہے حقوق اللہ نہیں یقین کیجئے کوئی فائدہ نہیں دونوں کو ساتھ لے کے چلے یہی اسلام ہے یہی ہمارا ایمان ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ